वबरकातुहू। सुन्नतों की बात कर रहे थे, तो इन सुन्नतों का अजर सवाब बहुत ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिन और रात में 12 रकतें अदा की, उसके लिए उनके बदले जन्नत में घर बना दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फजर की सुन्नतों को। फजर से पहले 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। हजरत आयशा से रिवायत है, वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल में से किसी का इस कदर एहतमाम नहीं करते थे जितना फजर से पहले की 2 रकतों का, यानी उन्हें पाबंदी से अदा करते थे। यानी सबसे ज्यादा किस चीज का एहतमाम करते? फजर की सुन्नतों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हाल में भी ये सुन्नतें नहीं छोड़ते थे। आबूस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने एक औरत को आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ भेजा ताकि वो उनसे सवाल करे कि कौन सी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब थी, यानी आप पसंद करते थे, यानी जिस पर आप हमेशगी करते थे, कभी भी आप उसको नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने कहा वो नमाज जो आप किसी सूरत न छोड़ते, खा सेहतमंद होते या मरीज होते या सफर में होते या मुकीम होते, वो फजर से पहले की 2 रकतें हैं। समझ आ गई? यानी आपको ये नमाज बहुत ज्यादा महबूब थी, फजर से पहले की 2 सुन्नतें, जो किसी हाल में भी आप नहीं छोड़ते थे, न सेहत की हालत में, न मर्ज की हालत में, न सफर की हालत में, न क़याम की हालत में। अगर कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हो, आपको प्यारी हो, तो हमें भी प्यारी होनी चाहिए। बहुत से लोग इस बात का दावा तो करते हैं कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, हम सब ये दावा करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत का सबूत नहीं देते। उस मोहब्बत का सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में है। अगर हमें वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सुबह सवेरे उठकर जो पहली नमाज हम पढ़ते हैं, यानी दिन के आगाज में, वो सही तौर पर अदा होनी चाहिए। यानी उसके सिर्फ फर्ज ना पढ़ लें बल्कि सुन्नतें भी पढ़ें। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर से पहले की 2 रकतें दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। दुनिया की कोई भी चीज जिसको हासिल करने का हमें शौक होता है, उसके लिए हम कितनी एफर्ट लगाते हैं, कितनी तगोदो करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं, और फिर अगर वो मिल जाए तो कितने खुश होते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं। उन सब चीजों से बेहतर है ये 2 रकतें। एक और रिवायत है सही मुस्लिम की, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फजर के वक्त 2 रकत नमाज पढ़ने के बारे में फरमाया कि इनको पढ़ना मेरे नजदीक सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है। क़ाल फ़ी शअनि रकअतैन इंद तुलूइल फजर। फजर कब तुलू होती है? जब सूरज निकलता है, जब आप रोजा बंद करते हैं, जब रात का इख्तिताम हो जाता है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा से फारिग हो जाते तो आप इसके अलावा किसी और सूरत को पढ़ने लगते, और कभी आप इस सूरत को लंबा करते, कभी सफर या किसी और वजह से सूरत को हल्का कर देते, अक्सर म्याना रवी इख्तियार करते। 3 सूरतें हो गई, कौन सी? खूब लंबा, बिल्कुल छोटा और दरमियाना। तो अक्सर क्या करते थे? दरमियान में रहते। सूरत फातिहा के बाद की किरात का हुक्म अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सूरत फातिहा और जो सूरत आसानी से पढ़ सके उसकी तिलावत का हुक्म दिया है। यानी आम हुक्म क्या है? इट्स एन ओपन चॉइस, जो आपका दिल चाहे पढ़े, पाबंदी नहीं है इसमें। जिस सूरत फातिहा की तो क्या है? पाबंदी है कि वो ही पढ़नी है आपने, उसका अल्टरनेट कोई नहीं दिया गया। लेकिन बाकी कुरान की किरात में आपके पास अल्टरनेट है, जो चाहे पढ़े। सिर्री और जहरी किरात का हुक्म। सिर्री का मतलब है खामोश और चुपके चुपके, और जहरी का मतलब बुलंद आवाज। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नमाज में बुलंद आवाज से पढ़ने का हुक्म हुआ, आपने उसमें बुलंद आवाज से किरात की, और जिसमें आहिस्ता पढ़ने का हुक्म हुआ वहाँ आपने आहिस्ता पढ़ा। यानी ये 2 नमाजें आहिस्ता और बाकी जहरी, ये आपको ऐसा ही करने का हुक्म मिला है। वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि रब से भूल हो गई है कोई। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, उनकी पैरवी करना ही ज्यादा बेहतर है। फिर है कदर बुलंद आवाज से क़िरात करना।
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے، جبکہ آپ گھر کے صحن میں ہوتے تھے، یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ سن پاتے تھے۔ اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آ رہی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مدینہ کی گلیوں میں گپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا ہے، کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھی اور وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے تھے۔ اور جب لائٹ ہی نہیں تھی تو مصحف دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تہجد میں۔ ان کے حافظے اچھے تھے، قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے، اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا۔ یہ تو ہر دور میں رہا ہے۔ ام ہانی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن لیا کرتی تھی، یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے۔ عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز اونچی کرے، جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور عشاء ہے۔ عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں۔ ہاں، اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے، اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی عورت کے لیے چوائس ہے، چاہے تو اونچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے۔ سری نمازوں کی قرات، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے۔ سمجھ آ گئی؟ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ۔ باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات ہوتی۔ مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرات کرے گا۔ عمران بن حسین سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی، اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا، یعنی نیکی سمجھ کے کیا ایسے۔ آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے، یعنی آپ بھی وہی سورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی۔ بعض اوقات کوئی قاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے، وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے، تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ تو اس سے امام الجھتا ہے اور امام بھولتا ہے، اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو، اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو، نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا۔ یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں، وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں، تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں، دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرض نماز میں ہم غلطی سے آخری 2 رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، آرڈر امپورٹنٹ ہے، ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ اچھا ہے اگر ہو، لیکن اگر یاد نہ رہے تو حرج نہیں۔ جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ جو خالی ہم مصحف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے،
تزیین ہے قرآن کی. براء ابن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن، قرآن کو زینت بخشو، باصواتکم، اپنی آوازوں سے. سبحان اللہ، ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں نا. آپ اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو، کس کس چیز کو. یعنی انسان کے اندر ایک یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں، زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے، عمدہ طریقے سے پڑھ کے. ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں؟ خوبصورت غلاف چڑھا کے، مخمل کے، اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں، اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں. اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو 2 لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے، اور آوازیں انسان